علیہ رضوان کی عصمت، صحابہ کرام علیہ رضوان کی بہادری اور جرأت تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کی اس واقعے کو قرآن پاک میں تفصیلاً جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے سورہ انفال کے اندر. اور میں نے آج سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 اور اس کی آیت کریمہ 123 ہے، تو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد کی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر تمہاری مدد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے، یعنی مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، 313 افراد، اور پھر ساز و سامان چیز جو ہے وہ بہت کم تھا، اور سامنے جو ہے فوج ہزاروں کی تعداد میں ہے. لیکن مسلمانوں نے دل چھوٹا نہیں کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ قدم قدم جو ہے وہ ساتھ نبھایا، اور حضور علیہ السلام کے نام پر اپنی جانوں کو قربان فرمایا. تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات و واقعات جب ہم پڑھتے ہیں غزوہ بدر کے حوالہ سے، تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ بڑے تو بڑے بچے بھی جو ہے حضور علیہ السلام آگے بڑھ کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت عطا فرمائیں، ہم اپنی جان کا نذرانہ دین کو دینا چاہتے ہیں. یہ بچوں کا جذبہ تھا، بڑوں کی تو کیا بات ہے. حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی ہیں. حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ہے 16 سال، نوجوان ہے، کم عمر ہے. اور جب حضور علیہ السلام بدر کے لوگوں کو تیار کر رہے تھے تو یہ صحابی رسول لوگوں سے چھپ رہے تھے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو دیکھا اور پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے بدر کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں اور تم چھپ رہے ہو. تو کہنے لگے بھائی جان مجھے پتہ ہے کہ میں عمر میں بہت کم ہوں، اور میں اس لیے چھپ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوٹا کہہ کے چھوڑ نہ دے، کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، اس کو جنگ میں نہیں لے کر جانا. لیکن میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر نہ پڑے، اور میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھائی کو لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ جو ہے جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے، آپ کی عمر نہیں ہے اتنی. تو حضور علیہ السلام نے جب منع فرمایا تو رونے لگ پڑے، اور اتنا روئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی عطا فرمائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ تلوار بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر یہ شہادت کا جذبہ تھا کہ یہ اتنی کم عمر 16 سال کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر ان کو شہادت کا مقام عطا فرمایا. یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جرأت اور ہمت اور بہادری ہے کہ جنہوں نے بچے اور پھر بوڑھے اور جوان حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آج کا دن جو ہے ان کے لیے ہمیں منانا چاہیے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں انہوں نے جانیں پیش کی، اور تقریباً 14 صحابہ کرام علیہ رضوان اس ٹائم کے انتظام میں شہادت جو ہے وہ نوش کرتے ہیں. اور حضور علیہ السلام جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں، مولا کریم یہ جماعت بظاہر بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے، یا اللہ اگر آج یہ شکست ہو گئی تو یا اللہ عز و جل زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یا اللہ اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو یا اللہ عز و جل تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. یا اللہ آج ہماری مدد فرما، یا اللہ عز و جل آج ہمیں ہمت اور بہادری عطا فرما. حضور دعائیں کر رہے ہیں، اور صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کر دیجئے، اور ہمیں یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آپ کی مدد بھی فرمائے گا اور آپ کو رسوا نہیں فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے مقام پر حضور علیہ السلام کی مدد فرمائی. اور کیسے مدد فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو اس جنگ میں نازل فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب کی مدد کر کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ عظیم جنگ ہے کہ جس کے اندر اللہ کے فرشتے بھی شامل ہوئے ہیں جنگ کرنے کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کو نازل فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جہاد کرو. اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرآن میں ذکر فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی جب تم کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو سنا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمامی احباب آج 17 رمضان مبارک ہے تو یوم بدر بھی ہے اور ساتھ میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے وصال کا بھی دن ہے 17 رمضان مبارک. تو تمامی احباب سورہ فاتحہ پڑھنے سورہ اخلاص پڑھنے پھر جو ہے دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. آمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین. مولا کریم اے خالق کائنات ہم سب کا نماز فجر با جماعت ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. آمین. مالک و مولا تیری رضا کے لیے ہم سب نے روزہ رکھا. مولا کریم ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کہ ہم سب کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا. آمین. مولا کریم سورہ فاتحہ پڑھی گئی سورہ اخلاص پڑھی گئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس تمام کلام پاک کا ثواب حضور نبی مکرم شفیع الامم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اہل بیت اطہار صحابہ کرام صحابیات امہات المؤمنین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوصاً بالخصوص اس تمام کلام پاک کا ثواب میرے مولا کریم بدر کے مقام پر جتنے بھی صحابہ کرام علیہ رضوان جہاں میں شہادت نوش کیا تمام کی پاک روحوں کو اشارے ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. تمام صحابہ کرام علیہ رضوان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. میرے مولا کریم اس تمام کلام پاک کا ثواب ام المؤمنین ہم مومنوں کی پیاری امی جان حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی روح کو اشارے ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. ان کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرما. مولا کریم اس تمام کلام پاک کا ثواب ہم جتنے یہاں دعا میں شامل ہیں ہمارے جتنے بھی عزیز و اقارب والدین میں سے بہن بھائیوں میں سے عزیز و اقارب رشتہ داروں میں سے جو بھی اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں مولا کریم تمام کی روح کو اشارے ثواب پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. میرے مولا کریم ہم سب کی بے حساب کامل بخشش و مغفرت فرما. ہمارے والدین کی ہمارے بہن بھائیوں کی ہمارے اساتذہ کرام کی تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. اللہم رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک.